بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ائمہ علیہ السلام سے اگر کوئی چیز چھپا لی جائے تو وہ ہر شخص کو وہ بات بتا دیں گے. اس چیپٹر کا عنوان تھا لَأَخْبَرُ كُلَّ امْرِئٍ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ. تو وہ ہر شخص کو وہ بتا دیں گے جو اس کی موافقت میں، اس کے مطابق ہے، اس کے فائدے کے لیے، یا جو چیز اس کے نقصان میں جائے گی، اس کے ضرر میں جائے گی، اس کو تکلیف پہنچائے گی. یعنی انسان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ ائمہ کو پتہ ہوتا ہے اور ائمہ بتا سکتے ہیں. ان سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یہ تھا پچھلا باب جس کے اندر ہمارے پاس 2 حدیثیں تھیں، اور یہاں پر یہ حدیث گزری کہ اسی پچھلے چیپٹر میں پچھلے ہفتے کہ جب راوی نے کہا چھٹے امام سے کہ اصحاب علی بن ابی طالب کو جناب امیر المومنین نے تمام کی تمام چیزیں بتائیں تھیں، میثم تمار اور عمار ابن یاسر، عمرو بن حمق خزاعی اور حجر بن عدی یا رشید حجاری، کمیل، قنبر، یہ سب ان اصحاب کو بتایا تھا. تو ما یمنعک جعلت فداک، چھٹے امام سے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے روکا ہے یہ تمام باتیں بتانے سے؟ اس کا مطلب راوی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو علم جس طرح سے امیر المومنین کا ہے اسی طرح سے اسی علم کے وارث چھٹے امام ہیں. تو امام نے بتایا تھا کہ ان کے منہ پر یعنی دہن پر، ان کے ہونٹوں پر اوکیا تھے، یعنی وہ چمڑے کا تسمہ، وہ چمڑے کا لیس یا فیتا یا ڈوری چمڑے کی کہ جس کے ذریعے مشکیزے کے منہ کو باندھا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام معصوم اگر کوئی راز بتائے تم کو تو تم کو فاش نہیں کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو تمام کی تمام چیزوں سے تعلق ہے. اچھا، اب اسی حوالے سے ایک اخلاقی نکتہ وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسرار اہل بیت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں عقیدے کے سلسلے میں ایسی بات پتہ لگے کہ جو ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اگر عام آدمی برداشت نہ کر پائے تو ہمیں اس کو بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے. یا فرض کیجئے کہ کوئی گیا کربلا میں، اس نے کسی کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام خواب میں آئے، یا جاگتے میں اس نے کوئی چیز دیکھی ایسی، جا رہا تھا فرات کے کنارے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، کہیں پر کوئی ایسی چیز دیکھی، تو اس کو بتانا راز فاش کرنے کا بہت زیادہ ممانعت آئی ہے کیونکہ اس سے تعلق ہے. اور اب یہ راز فاش کرنا کس کو کہتے ہیں؟ راز فاش کرنا جو کہ اہل نہیں ہے. اسی طرح سے اگر خواب کو دیکھا جائے، کیونکہ خواب جو ہے وہ کوڈ ہے، ایک طرح کا رمز ہے. ہو سکتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ برزخ، عالم برزخ سے، عالم مجردات سے، جو بھی کہیے اس دنیا سے کوئی پیغام بھیج رہا ہے مجھے، اور اگر میں بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ سامنے والا میرا دشمن ہے، دوست ہے، حتیٰ دشمن نہیں بھی ہے، حاسد ہے فرض کیجئے، جو دشمنی یہ ایک قسم ہے، یا حاسد نہیں بھی ہے، یہ ایک اس کی نظر لگتی ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں عین. تو یہ سب باتیں بتانے سے منع کیا گیا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے مجھے ابھی اس ہفتے یاد آیا ہے کیونکہ پچھلے ہفتے یاد نہیں آیا تھا. بہت اہم چیز ہے. حضرت آیت اللہ سید جمال گلپایگانی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں نجف کے، ایرانی اللہ اصل تھے، گلپایگان کے تھے، جس سے محمد رضا گلپایگانی صاحب آیت اللہ العظمیٰ اور کافی گلپایگان کے بہت سارے علماء گزرے. خونسار سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. خمین، گلپایگان، خونسار، یہ سب ایک ہی لائن میں شہر آتے ہیں. تو سید جمال گلپایگانی آغا خوئی سے مقدم ہے، یعنی پہلے کے زمانے میں تھے، مرحوم نائینی کے شاگردوں میں سے ہیں. اور مرحوم نائینی کی عظمت کو جو اگر دیکھنا چاہے تو انسان جا کے، اس کو فارسی عربی آتی ہے، وہ دیکھے جا کر، گوگل پہ اب تو ہے الحمدللہ فیسلٹیز، کہ مرحوم نائینی کی علمی شخصیت صرف سامنے آئی ہے، لوگوں کے عملی شخصیت سامنے نہیں آئی، کہ جو فرض کیجئے کرامات یا جو ان کو مقامات حاصل تھے. اور بزرگان قوم اور نجف کا یہ کہنا ہے کہ علمی صرف چیزیں سامنے آئی ہیں، عملی سامنے نہیں آئی. یہ بڑی مرحوم نائینی کے بارے میں بات عجیب ہے. اور مرحوم نائینی ان 3 ستونوں میں سے تھے حوزہ علمیہ نجف کے، کہ جب ایک چیز کو خالصتاً علمی اور عملی بنیاد پر طے کیا جاتا تھا. یعنی یہ سب واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، یہ الٹے سیدھے پروپیگنڈے نہیں تھے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا کرنا، خالصتاً ایک اس طرح کی چیز. تو نجف کے 3 ستون تھے کہ جو جنہیں کہا جاتا ہے. اور
مرحوم آغا مطہری نے، مرحوم شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے کہ 3 ستون ان کو نجف کے اندر اس زمانے میں، یہ بات ہے کب کی؟ یہ بات ہے تقریباً 1940 سے لے کر 45 46 47 تک کی۔ تو مرحوم نانی نے کہا ہوا تھا 2 آدمی تھے، آیت اللہ سید عبدالغفار مازندرانی اور مرحوم سید جمال گل پیگانی۔ کہا تھا کہ اگر میں کبھی کوئی رستے سے ہٹوں جو موازین شریعت، شرعی ترازو ہے اور شرعی کرائٹیریا کے خلاف میں چلوں، شرعی کرائٹیریا سے مطلب مرحوم نانی کا یہ نہیں ہے کہ اگر تم مجھے کبھی دیکھو نماز قضا کرتے ہوئے، نعوذ باللہ موسیقی سنتے ہوئے، وہاں کے کرائٹیریاز بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی تم دیکھو کہ میں ذرا سا اگر بہت آسان الفاظ میں کہا جائے کہ میری ذات میں، میرے فیصلوں میں کبھی یا میرے کسی کام میں ذاتی غرض شامل ہو رہی ہے رتی برابر، یا جو مذہب کے لیے نقصان دہ ہے، یا کوئی بھی چیز جو پروٹوکول ہے اپنے اس کے خلاف، تو تم مجھے نصیحت کرنا۔ سید عبدالغفار مازندرانی اور سید جمال گل پیگانی، یہ دونوں بڑی عجیب شخصیات تھے، معنوی، عرفانی، اب لفظ یہ سارے روحانی لحاظ سے۔ تو سید جمال گل پیگانی ان میں سے تھے کہ جو بالکل اسی طرح سے مرحوم مرزا مہدی اصفہانی جو کہ مشہد میں ہے، جن کی قبر اور وہ مکتب تفکیک اور جو فلسفے کے اوپر، جن کو اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، جن کو فلسفے کے اوپر کافی اعتراضات تھے، یا جو ایک مکتب فکر ہے فرض کیجئے جو فلسفی یا عرفانی، اس پر کافی اعتراضات تھے۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے وہاں پہ جو نجف قم میں اور مشہد میں ہوتی تھی، یہ کوئی چپقلی یا کھینچا تانی کشمکش کی بات نہیں۔ تو وہ مرزا مہدی اصفہانی، مرحوم آیت اللہ شیخ مرزا مہدی اصفہانی، تو اصفہانی نام کے کئی گزرے، ہمارے لوگ کافی مکس کر دیتے ہیں اس میں۔ خیر، تو بات ہو رہی سید جمال گل پیگانی کے بارے میں۔ سید جمال گل پیگانی بہت ہی معنوی اور روحانی لحاظ سے بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے، اور ان کا واقعہ بھی معروف ہے کہ انہوں نے بغیر آپریشن، بغیر انستھیزیا کے اپنا آپریشن کروایا تھا، یہ واقعہ معروف ہے بڑا۔ تو وہ ایک دفعہ حرم میں گئے سید الشہداء کے، رش بہت تھا اندر، تو صحن میں ایک جگہ انہوں نے دیکھی کہیں پہ بھی، اور وہاں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ علماء کا اور جو مومنین اچھا ان کا یہ طریقہ زیارت وغیرہ کر لی، اگر زری کا بوسہ لینے کا موقع نہیں مل رہا تو کہیں بھی کونے میں کہیں جا کر اپنی دعا وغیرہ قرات یا نماز جتنی بھی ہو سکتی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ قرآن، دعا، زیارتیں مختلف پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا ان سے کہنے لگا کہ بڑا جاذب نظر، کہنے لگا کہ زیارت پہ چلنا ہے میرے ساتھ۔ تو سید جمال گل پیگانی نے کہا کہ رش بہت اندر نہیں جا سکتا میں، ظاہر سی بات ہے ایک سن و سال گزر گیا تھا، ذرا ضعیف العمر سے ہو گئے تھے، تو اس دھکم پیلی میں جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، کھوئے سے کھو اچھل رہا اور بالکل ایک ازدحام ہے، نہیں جا پا رہا۔ خیر اس شخص نے ہاتھ پکڑا، اور سید جمال کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا بھیڑ چھڑ گئی اور کچھ بھی نہیں، میں نے سکون سے بوسہ لیا، کہیے طواف کیا زری کا، سب کچھ کیا اور باہر نکلے۔ تو اس شخص نے مجھے باہر نکلتے وقت، جب زری سے باہر نکلتے، ایک سکہ دیا جسے میں نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا، اور پھر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ ایک دم سے لگا کہ میں بالکل عادی حالت میں آ گیا ہوں، وہ شخصیت چلی گئی ہے، میرے سامنے سے اوجھل ہو گئی ہے کسی طرح سے، اور میں لوگوں کے درمیان پس رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی مٹھی نہیں کھولی، امامہ کہیں گیا، قبا کہیں، لوگوں نے کہا بھائی بوڑھا سید ہے، اس کو نہیں دھکا دو، نہیں کچھ لو، یہ سب باہر لوگوں نے کھینچ کے مجھے باہر کیا، امامہ وغیرہ میں نے اپنا، لیکن ہاتھ میں نے جب بند رکھا۔ خیر لوگ جب چلے گئے تو میں نے دیکھا وہ ایک سکہ تھا، سکہ تھا، کہنے لگا، میں کہا یہ سکہ معمولی سکہ نہیں ہے، یہ سکہ کہنے لگا میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی کپڑے کی، اب یہ مراجے کا اپنے انداز ہوتے ہیں، تسبیح تھیلی ایک قبا کی جیب میں ہوتی ہے ان کے، اور وہ سب سلسلے، تو وہ میں ایک تھیلی چھوٹی سی تھی کپڑے کی، اس کے اوپر 2 گٹھائیں 2 گرہیں لگاتا تھا، اور ہر نماز سے پہلے اس کو وضو کرتا تھا، وضو کے بعد چومتا تھا اس کو، اور چوم کے رکھتا تھا 2 گرہیں لگا کر جیب میں اپنی، اور نماز پڑھتا تھا۔ ہم قافلے میں کہیں جا رہے تھے، کہنے لگا زیارت پہ، تو قافلہ رکا پڑاؤ کے لیے، بات کس پہ ہو رہی ہے کہ بما لہو والے اور راز کو فاش کرنا۔ تو جب یہ ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی چلے، قافلہ تیار ہو، چلتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیا، آرام کر لیا، نماز وغیرہ کھانا وانا کھا لیا، تو کہنے لگے کہ لوگوں نے کہا ایک طالب علم ہے، یا نجف کا، کربلا کا، قم کا، کہاں کا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہے اور تکلیف سے تڑپ رہا ہے، وہ ہم کیسے چھوڑ کے جائیں اس کو؟ کیا ہوا؟ بہرحال لوگ گئے، اور لگا کہ اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، اس کا جو ایک کیفیت ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا
اچھا کچھ گفتگو نہیں ہوئی تھی حرم میں اس شخص سے جس نے سکہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس سکے کو سمجھ رہے تھے کہ کیا سکہ ہے. سکہ لیا انہوں نے، کہا پانی دے دو مجھے، پانی لیا، الگ گئے سب سے. خوب توجہ کیجیے گا، الگ گئے، سب کے سامنے نہیں کیا یہ کام. الگ گئے، اس سکے کو پانی میں ڈبویا، کہا کہ یہ اس کو پلا دو. جو تھا تو اس کو انہوں نے پلایا. اس پیالے میں سے جیسے جیسے پانی پیتا گیا، لگتا ہے کہ آگ کے اوپر پانی پڑتا رہتا ہے، 1 بالٹی 2 بالٹی. آہستہ آہستہ درد تھمتا گیا اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، کچھ کھانے پینے کو دو، طبیعت صحیح ہو گئی. اس نے مجھے کیا ہو گیا بھائی، مجھے تم نے کون سی دوا دی تھی؟ اس میں کہا ہم نے دوا نہیں، سید نے کچھ پانی دیا تھا دعا ہوا پڑھ کے. اب وہ اپنے ذہن میں جو کوئی دعا پڑھی ہوگی، کوئی شک نہیں دعا کا بھی اثر ہے، لیکن بہرحال وہ دعا تو نہیں تھی، وہ تو مجسم دعا تھی ایک مولا کے ہاتھ کا، یا مولا کا یہ یا مولا کے خاص شاگرد کا یہ، جو بھی، میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ہوا آیا، اس نے کہا بھائی کیا تم نے پڑھا تھا سید بتاؤ؟ کیا کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں پڑھی تھی. اب سچ بول رہے تھے، کوئی دعا نہیں پڑھی تھی. اس نے اصرار کیا بتاؤ یہ وہ سب، ورنہ بھی مشہور کر دوں گا تم صاحب کرامات ہو. انہوں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ، جو علماء کہتے ہیں. کہنا بتاؤ تو کیا ہوا تھا؟ کہنا گویا کیا، سید جمال کے الفاظ یہ تھے، گویا کہ حضرت کی خدمت میں مجھے شرف یابی ملی تھی. گویا کہ تو یہ سکہ تھا، میں نے سکہ ڈبویا ہے، بس یہ حضرت کے ہاتھ میں لگا ہوا سکہ تھا، مجھے یقین ہے کہ شفا ہے اس میں. گویا کے ساتھ بات کی. اچھا گویا کہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ رجال غیب ہے حضرت ولی اصر کے، امام زمانہ کے 3 درجے، ہو سکتا ہے کوئی رجال غیب ہو، ہمیں نہیں پتا. گویا کہ انہوں نے کہا. تو اس طالب علم میں مذاق اڑا کہ یہ سب فضول کی حرکت ہے، یہ سب مطلب الٹی سیدھی بات ہے. تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے. خیر سکہ رکھا، اس پہ 2 گریں لگائیں، جیب میں رکھ لی. اگلی منزل پہ جب پہنچے، وضو وغیرہ کرنا تھا، یا جیسے ظاہر آرام کرنا ہوتا، واش روم وغیرہ یوز کرنا، قضاء حاجت کے لیے قافلے کو روکا جاتا ہے. تو جب جیب سے نکالا، وضو کرتے تھے، وضو کے بعد چومتے تھے، دوبارہ رکھتے تھے. پہلی گرہ کھولی، دوسری کھولی، اور سکہ اس میں سے غائب ہو چکا تھا. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ اس کے اسرار کو فاش کرنا گویا کہ سلب توفیق کے مترادف ہے. اچھا کیوں سلب توفیق؟ آپ حضرات کے ذہن میں سوال دیکھیں، یہ صرف اس روایت کے ذمے کہ مولا کائنات کے اصحاب کے چہروں پر کیا تھے؟ تسمے تھے. کیوں سلب توفیق کا باعث ہے اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں؟ کیونکہ غیبت کبریٰ میں، خوب اس بات کو توجہ کیجیے گا اس پر، غیبت کبریٰ میں جو ہمیں روایات سے نکل کر سامنے آتا ہے، حضرت صاحب عصر و زمان ہزاروں قسم کی کرامات ہزاروں لوگوں کو عطا کر سکتے ہیں. ایک اشارہ ہو جائے آپ کے اور میرے پاس کیا کیا طاقتیں آ جائیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ کو خواب کی تعبیر دے دی، پیشانی کی لکیریں دیکھ کے آپ قسمت کا حال بتا دیں گے، ہاتھ دیکھ کے آپ کیا کر دیں گے، اس کو دعا خواب کی تعبیر، مطلب ہزاروں قسم کے مافوق الفطرت ایکسٹرا آرڈنری قسم کے علوم امام زمانہ ہم کو دے سکتے ہیں، اور دیے ہیں امام نے الحمدللہ. تاریخ میں بالکل یقینی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو یہ سب چیزیں ملی ہیں. لیکن دوسری طرف سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں کہ کوئی شخص براہ راست، آپ کو خواب کی تعبیر آتی ہے، آپ خواب کی تعبیر بتاتے رہیے. آپ کہیے مولا کی عطا ہے، دعا کی، توسل کیا، جو بھی ہے، کسی کو بھی طاقت دے دیں وہ. لیکن باقاعدہ رسمی طور پہ باضابطہ آفیشلی آپ نسبت دے کر کوئی بات کریں، اس کو غیبت کبریٰ کے اندر ناپسند کیا گیا ہے. اور اس کے اب یہ نجف، قوم، مشہد کا حوزہ، اس کی تاریخ، واقعات علماء کے، یہ سب کی سب جو بات میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اس کا سپورٹ میں اس کی مدد کرتی ہیں وہ تمام واقعات میری اس بات کے، کہ جیسے ہی آپ نے کہا یہ چیز پسند نہیں آتی، امام کو پسند نہیں ہے. کیا مطلب پسند نہیں؟ یعنی امام اس پر راضی نہیں ہے. لہٰذا اگر یہاں پر یہ بات کہی جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اگر کسی کو طاقت دی ہے تو کیوں نہیں پسند کرتے کہ اس کو اظہار کیا جائے، امام اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا چاہنے والا، ماننے والا، امام سے نسبت دے کر باقاعدہ باضابطہ، کہ جیسے مالک اشتر یہ کہتے کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے، مسلم ابن عقیل کہیں مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے. اور آج کے دور میں اس طرح سے غیبت کبریٰ میں امام کو پسند نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے کیا امام کسی کو طاقت نہیں دے سکتے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام صاحب العصر والزمان ہزاروں سینکڑوں انگنت طاقتیں لوگوں کو دے سکتے ہیں. کچھ نہیں پتا ہمیں اس کا کتنی طاقتیں دے سکتے ہیں، اور جیسا کہ دی ہیں بزرگوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اوقیہ، ان کے جو دہن تھے،
ان اولئک کانت علی افواہہم اوکیا، ان کے منہ پر کیا تھے؟ اوکیا تھے، ان کے منہ پر کیا تھے؟ تسمے بندھے ہوئے تھے. یعنی یہ ایک مسئلہ ہے چیز. لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہو ایسا کوئی بات پوچھے کچھ کرے تو اس کو انسان بتا دے. اب کسی بزرگ کے پاس گیا، عالم کے پاس، کیا قبلہ میں ایک دعا پڑھ، کوئی اگر کوئی ایک دعا پڑھے تو اس کو کچھ نظر آئے تو وہ کیا کرے؟ اب آپ بتائیے تو صحیح اس کو کہ بندہ خدا کو کہ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی ہے تو مجھے یہ دکھائی دیا، وہ میں ہوں. چلیں یہ مت بتائیں. ایک صاحب تھے وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ ہوا یا ان کے ساتھ، تو وہ بتائے گا کہ بھائی اس کی توجہ کرو، نہیں کرو، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں تو کس سے چھپائے کس سے نہ چھپائے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب یہ کن لوگوں کے پاس آتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جناب امیر المومنین کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اور 14 معصومین کی اور ان کے شاگردان خاص کی، کہ جس طرح سے خدا پردہ ڈالتا ہے عیبوں پر لوگوں کے، یہ بھی پردہ ڈالتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالیں اور ائمہ کی طرف سے آپ کو ایسی طاقتیں مل جائیں. کیونکہ پہلا مرحلہ یہ کہ آپ خدا کے رازوں کو کیا بچائیں گے. میں کسی مومن کی طرف سے دیکھوں کوئی چیز، ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو کہ وہ حتیٰ مومن کو چھوڑیے مسلم کو چھوڑیے، وہ غیر مسلموں کے ہر چیز کو پردہ داری نہیں کرتے، پردے کو فاش نہیں کرتے. تو یہ انسان کے اندر ایک روح، اس کی روح لطیف ہے جو حتیٰ اپنے دشمن کے بارے میں بھی ایک حد تک بات کرتی ہے، اس سے آگے بات نہیں کرتی. تو یہ اوکیا کیسے تھے ان کے دہن پر، یہ ایک بہت عجیب بات ہے. اور یہ سلسلہ بڑا عجیب ہے کہ کس طرح سے ان ہستیوں کے بارے میں انسان کس طرح سمجھے کیا کرے. اور یہ واقعہ جو میں نے سکے کا بتایا آپ کو، مجھے خود کسی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ شاید 1920 یا 1915 1910 کا واقعہ ہو، یہ ہندوستان کا. اس واقعے سے بہت پہلے مجھے پاکستان میں جب تھا بچپن میں، ان کا انتقال ہو گیا کافی سال پہلے، 30 35 40 سال پہلے انتقال ہو گیا. بچپنے کی بات ہے میرے، کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہمیں ایک سکہ ملا، یہ ہوتا تھا، تو اس سکے کی بھی کچھ ایسی خصوصیات تھیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا آج سے 35 40 سال پہلے مجھ سے، کہ بچے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب بھی اس طرح کوئی چیز ملے اس میں کوئی خصوصیت دیکھو تو ہر ایک کو بتاتے نہ پھرو. یعنی ایک عام مومن مومنہ کے ذہن میں بھی ہے. تو یہ جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ کس طرح سے انسان اس کو کنٹرول کرے. اچھا اسی طرح دوسرا واقعہ مرحوم محسنی ملائری کا، ان کو استخارہ دیکھتے تھے، وہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک آیت آئی ایک جواب دیا، وہی آیت آئی دوسرا جواب دیا. تو یہ عباس کاشانی، آیت اللہ عباس کاشانی، بہت سارے پاکستانی ہندوستانی جانتے ہیں ان کو. اب تو خیر ان کا گھر وہ سب وہ اس میں آ گیا، سڑک بن گئی وہاں پر. تو قم میں ہوتے تھے، کربلا میں کافی سال نماز پڑھائی ہے حرم سید الشہداء میں، سید عباس کاشانی. ان کے بغل کے میں نے کہا محسنی ملائری سے کہ دونوں دفعہ ایک آیت آئی تھی، میرے ہی گھر میں تھے آپ، دونوں کو آپ نے متضاد جواب دیا. انہوں نے کہا یہ میں قرآن کھولتا ہوں تاکہ لوگوں کو مجھ پر شک نہ ہو، ورنہ مجھے یہ امام رضا علیہ السلام سے طاقت ملی ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں خود بخود وہ جواب دیتا ہوں اس کا. اگر میں استخارہ آیت دیکھ کے دے رہا ہوتا تو تمہاری بات صحیح تھی. اب یہ کس کو بتایا انہوں نے؟ مرحوم عباس کاشانی کو. دوسری روایت جو میرے پاس ایک اور بھی آئی، ایک اور صاحب سے میں نے سنا کہ ان بزرگوں کا نام لے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی چٹان تھے، چٹان حوضے کی چٹانیں تھے یہ لوگ واقعی علم اور عمل کے لحاظ سے. اور مجھ جیسا ایک طالب علم کا نام لے تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ ان کی تعریف کریں ہم جیسے لوگ. مرحوم آیت اللہ عظمہ اشرف علی محمد بروجردی، ان کے گھر میں بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی محسنی ملائری نے یہ بات بیان کی تھی کہ مجھے امام رضا علیہ السلام سے یہ طاقت ملی ہے استخارے کی. تو وہاں پر بتایا کچھ علماء جو اشرف علی محمد بروجردی، جن کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کتاب آغا خوئی کے درس خارج لکھے، فقہ تقریرات. تو بہرحال ایک سلسلہ ہے بڑا کہ کس طرح سے انسان رازوں کو حفظ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے، افکار کو کنٹرول نہ کرے، حتیٰ فکر کو. یعنی کسی مومن نے مجھے میرے پاؤں پہ فرض کیجیے کسی انسان نے چائے گرا دی، میرے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ گھما کے ایک جھانپڑ اس کے رسید کر دوں، ایک تماچا. یعنی بہرحال میرے اندر کی حیوانیت عالم مثال میں، عالم مجرد میں زندہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، خیر ہماری تو حیوانیت کہاں تک زندہ ہے، لیکن اگر یہ بڑا مسئلہ ہے ایک، یعنی تمام کے تمام وجودات کے جو درجات ہیں وہاں پہ کھنگال کے واش کر کے بالکل وائپ آؤٹ کر دے انسان تمام کی تمام نامطلوب عناصر کو کہیں پر ہی آ کر. اس کی مثال میکینک کہتا ہے کہیں پر بھی اگر آپ کے ڈسٹ آ گئی انجن میں کسی بھی پرزے میں، وہ ایک جگہ سے نکل جائے گی دوسری جگہ پھنسے گی، خرابی پیدا کرے گی. تو کہیں پر بھی ڈسٹ، کہیں بھی امپیورٹیز انجن میں نہیں آنی چاہیے. بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. ان چیزوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں
تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. صبح کو یہ ذکر پڑھو, ایک لمبی فہرست ہے مفاتی میں. رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر پڑھو, نماز کے بعد یہ پڑھو, اس کے بعد یہ کرو, فلاں کے بعد زیارت پڑھو, شب جمعہ امام حسین کی زیارت مستحب, نہیں جا سکتے فلاں. یعنی آپ کو دعاؤں کے اندر ائمہ نے گھیر کے رکھا ہوا ہے. کیا مطلب گھیر کے رکھا ہوا ہے؟ یعنی اس دعا سے لے کر اس دعا کے بیچ میں کوئی کام ایسا ہے, صبح کو 9 بجے کوئی کام ایسا کیا کہ 11 بجے ایک تماچا الہی پڑھے تو 10 بجے کی دعا پڑھ دو تاکہ وہ چلا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک اور دسترخوان بچھایا, کسی کو بھی دیکھو پیاسا ہے پانی پلا دو, کسی کو دیکھو بھوکا ہے کھانا کھلا دو. مذمت دیکھو اس کا, یہ لفظ جملہ روایت میں نہیں ہے لیکن نکل کے یہ آتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم کو ائمہ معصومین نے اپنی تعلیمات کے ذریعے مختلف چیزوں میں رکھا ہے. اور لیکن بہرحال مشیت اگر اس کی طے کر لے کہ یہ کام حادثہ ہونا ہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا, وہ ایک الگ گفتگو ہے. ہم چلیں, آج کافی اس ٹائم لے لیا, لیکن بہرحال اوقیہ جو اصحاب علی بن ابی طالب کے منہ پر جو تسمے بندے تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ رشید حجری اور حبیب ابن مظاہر, معذرت چاہتا ہوں, حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار, یہ دونوں کوفے کے اندر بازار میں سے گزر رہے تھے تو دونوں کی گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں. وہاں پر ان دونوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا بدن دھڑ تنومند ہے, زخیم البطن, وہاں پہ لفظ یہ ہے. انہوں نے کہا میں گویا ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں, لال داڑھی ہے, تربوز بیچتا ہے, اس کا سر کاٹا جائے گا, اس کو لگتا ہے اس کو سولی دی جائے گی. ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا کون, اور پھر لوگوں نے دیکھا تو اب یہ بہرحال کیا مسئلہ تھی, مولا کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی ہو, تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ کأنی برجل, گویا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کس طرح سے. اور مفاتی کے اندر ایک عمل ہے, صبح کی نماز کے بعد 70 دفعہ سیدھا ہاتھ رکھے, یا فتح ہو جس کا دل گھبراتا ہو یا حاجت ہو اس کے لیے. وہاں پر جو جس عالم کا ذکر ہوا ہے کہ جناب سلطان آبادی کا, ان کا بھی واقعہ ایک ملتا ہے کہ وہ مرزا شیرازی ان کو اپنی خاص محفل میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, یعنی خلوت کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے, مرزا شیرازی کو جانتا ہو, پھر اس کے بعد مرحوم سلطان آبادی کو, اور بہت اکابرین میں سے ہیں مرحوم سلطان آبادی. تو مرحوم سلطان آبادی نے بھی 2-3 مراجع بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جا کر قم میں ایک حوضہ بنائے گا, کہیں تم تو نہیں ہو. اس محفل سے جو بات مرحوم مرزا شیرازی سے نقل ہوئی ہے, جو بزرگان مراجع نے بتایا, تو گویا یعنی گھنٹی بجا دی کہ خیال رکھنا تم سے خدا یہ کام لینا چاہتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. بہرحال ہم آتے ہیں اس چیپٹر کی طرف کہ التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و الی الائمۃ علیہم السلام فی امر الدین. تفویض کا مطلب یہ ہے, ہم کتاب الحجت میں ہیں اور ہمارا چیپٹر کا نام ہے التفویض الی رسول اللہ. تفویض یعنی تے فے واو یہ واد. تفویض کا مطلب ہے اردو میں سونپ دینا. کس کو سونپا گیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو. کیا چیز سونپی گئی ہے؟ امر دین, یعنی دین کا تمام کاروبار, دین کی تمام چیزیں رسول خدا کو اور ائمہ کو سونپ دی گئی ہیں. پہلے تو یہ عنوان کس کا ہے؟ یہ عنوان, اور واضح بات ہے کہ عنوان شیخ کلانی نے رکھا ہے, ائمہ نے اصول کافی نہیں لکھی. جو شیخ کلانی نے عنوان لکھا ہے تفویض کا, یا تو یہ کہ روایت سے, بعض روایت کا نچوڑ نکلتا ہے جس کا معنی یہ ہے تفویض سونپ دیا گیا. اگر آپ کا من کنت مولا فہذا علی مولا, اب آپ اس میں تفویض کا لفظ کہیں, بھائی جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ختم بات. تم جا کر مجھ سے دیکھتے تھے, ہر چیز مجھ سے پوچھتے تھے, میری اطاعت تمہارے پر ہر لحاظ سے فرض ہے, اب علی ہے, جب چاہے کہیں رسول خدا یا نہ کہیں, فرمائیں یا, واضح بات تفویض ہو چکی. ایک تو اس طرح کی روایت ہے. دوسری روایت کس طرح کی ہے؟ جس میں خود لفظ تفویض آیا ہے یا اس کا مادہ یا اس کا ماضی آیا ہے, فوضا یعنی خدا نے سونپ دیا, تفویض اس کا مصدر ہے. تو یہ امر دین کے تمام امور کس کو سونپ دیے گئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دین کے تمام امور سونپے گئے, دنیا کے نہیں سونپے گئے. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا سے کوئی پوچھے, یا رسول اللہ میں جدہ کی بندرگاہ سے بیٹھ کر جانا چاہتا ہوں حبشہ, فرض کیجئے, تو لکڑی کی کشتی میں کیا کیا رکھیں گے؟ بھائی مجھے رسول خدا فرمائیں گے مجھے دنیا کا امر, دین کا امر سونپا گیا, یہ کشتی وشتی بنانا تم جا کے انجینئر سے پوچھو,
یا کوئی کھجور کے درخت کے بارے میں آیا، یا رسول اللہ مجھے کھجور کا درخت اگانا ہے لیکن ابھی تک بادل آسمان پر ہیں تو کیا کروں، انتظار کروں کہ بھائی یہ سوری معذرت بھیا مجھے نہیں پتہ، ہم سے استخارہ دکھوا لو. یہ نعوذ باللہ ختمی مرتبہ یہ فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے امر دین نہیں، یعنی دین کے اندر سونپا گیا ہے اور ہم پیچھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر چیز جو جمیع ما یحتاجون الیہ الناس، لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے پاس علم ہے. جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی یا رسول اللہ اگر میں پانی الٹے ہاتھ سے پیوں گا تو پولیس رات میں میرے قدم لڑکھڑائیں گے یا نہیں. بڑا ایک باریک سا چھوٹا سا کس کو رسول اللہ کہیں گے نہیں لڑکھڑائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پی لو. یا رسول اللہ اذان اقامت کے بیچ میں بات کروں گا، ہاں منکر نکیر آئیں گے تو تمہاری زبان لڑکھڑائیں گی. یہ رسول خدا کو پتہ. یا رسول اللہ دیکھیے میں تو بات کرتا ہوں، میری عادت ہے، اب اس کا توڑ بتائیے. تو رسول خدا بتا سکتے ہیں یا اچھا رسول خدا بتا سکتے ہیں، یا رسول خدا اسی وقت اس کے لیے کوئی توڑ ایجاد کریں گے. پروردگار تو نے مجھے نہیں بتایا لیکن یہ بندہ مجھے پسند ہے، یہ فرض کیجیے یہ وہ شخص ہے، مجھے رسول خدا کے ساتھ ہوتا تھا، ایک صحابی تھا، عطر اور وہ شہد لا کر دیتا تھا، یہ آدمی مجھے پسند ہے، سونپا گیا مجھے امر دین، سب کے لیے سب کی زبان لڑکھڑائے گی، اس کو میں کہوں گا نہیں لڑکھڑائے گا، تم گفتگو کر لیا کرو. یا رسول اللہ یہ تو یعنی یہ توزیع مسائل نہیں ہے رسول خدا کہ مرجع نے فتویٰ دیا کہ جو منہ کے بل اوندھا سوئے گا مکروہ ہے، بیٹے سے کہے تم سو جایا کرو، یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کو مریض ہو کچھ تو یہ توزیع مسائل کی بات. یہاں پر کیا ہے کہ رسول خدا کو سونپ دیا گیا. اب اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اور یہ جب سکڑتا ہے اور سمٹتا ہے دائرہ کتنا ہے تفویض کا، یہ ایک الگ گفتگو ہے، ابھی ہم اس میں آئیں گے. تو یہاں تک یہ ایک دو باتیں ہو گئیں. ایک اور بات یہ کہ ہمارے یہاں تفویض باطل ہے، غلط ہے. علماء نے کہا ہے، علماء کلام نے کہا ہے تفویض خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کو تفویض نہیں کر سکتا. یہ ہمارے مسلمہ اعتقادات میں سے ہے. مسلمہ اعتقادات سے مطلب حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور امیر المومنین تک، اور امیر المومنین سے حضرت حجت تک، اور یہاں سے صبح قیامت تک، اور سلمان فارسی کو یہی سکھایا گیا، میثم تمار کو. تو پھر دوسری طرف سے خواجہ طوسی، علامہ ہلی اور جتنے بھی متکلمین ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں تفویض باطل ہے، غلط ہے. جو یہ عقیدہ رکھے اس کا عقیدہ غلط ہے توحید کے بارے میں، اور ایسی بات کو ماننا فرض کیجئے آسان زبان میں حرام ہے. ادھر یہاں پر چیپٹر یہی ہے اور ائمہ فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تفویض کیا ہے. تو لہٰذا یہاں سے کم از کم دو باتیں، ایک تو آدمی کہتا ہے کہ سب علماء نے کیا کیا ہے، باطل بات کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، روایت نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تفویض باطل کون سی ہے اور تفویض جائز کون سی ہے جو رسول خدا کو دی گئی ہے. تفویض باطل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کہیں قرآن کے مطابق وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. خوب صحیح. چار مخلوق ہیں اس وقت یہاں پر، چوتھی مخلوق میں ٹہل رہی ہے، تو وہ خیر، تو میں نے بتا دیا کہ بعد میں بھول نہ جاؤں. خیر اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کیا کہا، قالت یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. قرآن نے آگے بڑھ کر کیا جواب دیا، کہا کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے رہ جائیں. بد دعا دی قرآن نے آ کر، ان کے ہاتھ بندھے رہ جائیں یا ان کے ہاتھ بندھ چکے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، پہلی بات تو ہے کہ تمہارے ہاتھ بندھے رہے یہودیوں کے، ولعنوا بما قالوا، مورد لعن قرار پا چکے ہیں، یہ ملعون ہو چکے ہیں اس جملے کی وجہ سے جو کہا. بل یداہ مبسوط، یعنی آیت کے لحن کو سمجھیے. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے. خدا کہہ رہا تھا بھائی ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے. خدا نے کہا کہ یہاں پہ آسانی سے برداشت نہیں کیا خدا نے اس بات کو، کہا کہ دیکھو یداہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے رہے. وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر لعنت ہے جو بات انہوں نے کہی. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تینوں لحاظ سے. تو یہ تفویض کا بطلان اس آیت میں ہے اور بدا کا ثبوت اس آیت میں ہے. تفویض باطل ہے ہمارے یہاں، بدا جائز ہے. خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے. خدا نے اگر کل صبح لکھ دیا تھا کہ میں پرسوں صبح تک زندہ رہوں گا، میرے لیے کسی نے دعا کر دی، میرے لیے کسی نے صدقہ دے دیا، میں نے کوئی ایسا نیک کام کر دیا، خدا کا چلو 20 سال اور بڑھا دیے، 50 سال اور بڑھا دیے.
ہوتا کہ ہاتھ کھولے ہوئے. کل میں نے لکھا تھا نا اس گناہ کی وجہ سے تمہارے, آج تم نے تو کوئی ثواب کا کام نہیں کیا مولانا, لیکن اس مومن نے تمہارے لیے دعا کر دی تو ہم نے تم کو ہی دیتا, اس کے ہاتھ کھلے ہوئے, یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو. یہ بدا یہیں سے نکلتی ہے. تو تفویض کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ خدا کی مثال اس راج مزدور مستری جیسی ہے. راج مزدور مستری سمجھو, دیوار وغیرہ بناتا ہے, گھر بناتا ہے, کہ اس نے دیوار بنا دی, اب بنا کے چلا گیا, اس نے سونپ دیا دیوار کا سلسلہ کس کو, زمین کی طاقت کو, بارش کے نہ ہونے کو, طوفان کے نہ چلنے کو, اور کس چیز کو, کوئی آ کر خراب نہ کرے. بھائی یہ 4-5 مسائل نہیں ہوں گے مولانا تو یہ دیوار 50 سال تک تو کھڑی ہوئی ہے. اگر بارش آ جائے, سیلاب آ جائے, ہمیں نہیں پتا, تو اب ہم ہٹ چکے ہیں. اب یہ اگر مزدور جا کر مر بھی جائے, یہ دیوار 50 سال تک اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی. لال قلعہ آج تک کھڑا ہوا ہے, لاہور کا شاہی قلعہ کھڑا ہوا ہے. خدا کی مثال اگر تفویض کے سلسلے میں آپ اس طرح کی لیتے ہیں, خدا نے قلعے کو بنا دیا, خدا نے رسول خدا کو ائمہ کو چیز دے دی, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے اختیار سے باہر ہے, یہ تفویض باطل ہے. لیکن تفویض کا مطلب کیا ہے, یعنی اگر آسان ترین زبان میں اس کو کہا جائے کہ مزاج الہی کو معصومین سمجھتے ہیں, اور مشیت ایزدی کو, مشیت پروردگار کو معصومین سمجھتے ہیں, اور اس دائرے میں رہتے ہوئے ائمہ علیہم السلام اور رسول خدا دینی سوالات کے سلسلے میں جوابات دے سکتے ہیں, کسی کے لیے آسان, کسی کے لیے مشکل, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے مدینے سے باہر, یا رسول اللہ مدینے سے باہر رہتا ہوں, ہر ہفتے جمعے کی نماز میں نہیں آ سکتا, تو کچھ بتائیے آپ. رسول خدا نے یہ پڑھ لو. اچھا, راوی ہے ضعیف راوی کہ یا رسول اللہ آپ 3 دن اعمال کرواتے ہیں, 19, 21, 23, میں تینوں دن نہیں آ سکتا, مجھے آپ بتا دیجئے ذرا. تو رسول خدا نے اس کے کان میں سرگوشی فرمائی, زور سے کہہ دیتے تفویض امر میرے پاس ہے, شب قدر اس نے معین کی ہے. رسول خدا نے اس کے کان میں کہا, اچھا کسی اور نے کیوں نہیں پوچھا. یہ بھی ایک بات ہے, کسی, یا رسول اللہ 3 دن بڑا مسئلہ ہے, آپ صحیح ہے مسجد نبوی کے بارے میں کریں, لیکن رسول خدا نے کسی اور کو نہیں بتایا. تفویض, حتیٰ رسول خدا اس سے ہو سکتا ہے کہا ہو, البتہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ 23 کو آتا تھا, ہو سکتا ہے رسول خدا اس سے کہیں کہ تم 19, 21, 23 کو مت آؤ, تمہارے لیے 3 شعبان کو میں شب قدر والا کام کر دوں گا. یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں پر بھی جب رسول خدا تک بات آ جائے تو کوئی بھی گلی بند گلی نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ خود کوئی نعوذ باللہ رسول خدا کے ساتھ ایسا کام کر دے کہ پھر رسول خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے, کہ جو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا, مگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جو ان کی محبت اور ولایت سے باہر نکل جائے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. لہٰذا تفویض ایک معنوں میں غلط ہے, ایک معنوں میں صحیح ہے. کیا مطلب, یعنی تمہیں علم دیا ہے اے محمد مصطفیٰ, ہم نے, اے حجت ابن الحسن صاحب الزمان, ہم نے تمہیں علم دیا ہے, اور اس لحاظ سے جو تمہارا اختیار ہے. یہ جو بندہ آج مرا ہے, اے علی ابن ابی طالب, تم نے اس سے کہا تھا کہ اب میں اس سے زیادہ بات نہ کروں, اے علی تم نے اس سے کہا تھا کہ نماز اس طرح سے پڑھو, ہاں پروردگار ٹھیک ہے. خود اپنی مرضی سے یہ شخص یہ نماز پڑھتا, قبول نہیں تھی, تم نے کہا ٹھیک ہے آنے دو. تم نے اس سے کہا تھا کہ اس طرح سے 50 سال کی نمازیں تھیں, یہ کر لو, تو یہ اس نے ویسے کیا, تو ایسے نہیں کیا, اب یہ ایسے ویسے. بہرحال بہت ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. مولا کائنات کہ ہاں اختیار دیا تھا, ٹھیک ہے. یعنی بہت سادے الفاظ میں دیکھیں, میں اس کو اس لیے کہ مجھے جو پتہ لگا کہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں اس کو, اس وجہ سے میں اتنا پھیلا رہا ہوں بات کو. بھائی آپ کیسے آئے بینکویٹ میں, 5 اسٹار ہوٹل کے 7 اسٹار ہوٹل, مطلب لوگ کہتے ہیں 7 ستاروں والا 5 ستاروں, کیسے آئے آپ اس لباس میں, کیسے ہے؟ اب باہر جائیے. 1 سیکنڈ, مینیجر کہتا ہے مجھے کیا مسئلہ ہے, میں لایا ہوں, میرے آدمی ہے. اچھا سر سوری معذرت, آئیے بیٹھیے. کس میز پہ بیٹھیں گے آپ, اچھا تھوڑی دیر پہلے آپ باہر نکال. تو ایک کمانڈ ہے, ایک اختیارات ہیں یہاں پر روایت کے مطابق. تفویض باطل, بالکل تفویض باطل وہ ہے کہ بندہ راج مستری مزدور دیوار بنا دے, اب اس کے اختیار سے باہر ہے, وہ چلا بھی جائے مر بھی جائے, دیوار کھڑی ہوئی ہے, یہ تفویض باطل ہے. صحیح, لیکن وہ تفویض کون سی تفویض کہ مثال کے طور پر دریائے مشیت پروردگار بہہ رہا ہے, علی ابن ابی طالب کو اختیار ہے کہ کون سا دروازہ کتنا کھولے. ڈیم کا 4تھا دروازہ کھولا, فلاں کی طرف چلی گئی, چولستان کی طرف چلی گئی. فلاں دروازہ کھولا, یہ پانی چلا گیا سکھر کی طرف. فلاں دروازہ کھولا, یہ پانی چلا گیا کراچی کی طرف. یہ اختیار علی ابن ابی طالب کو ہے. بہرحال یہ بات واضح ہو گئی. تو ہم چلتے ہیں, اس کے اندر 3-4 روایتیں ہیں اس چیپٹر کے اندر. معذرت کے ساتھ 3-4 غلط کہا میں نے, اس روایت کے اندر 10 روایتیں ہیں, لیکن جو ہم 3-4 تک پہنچ پائیں گے.
اور اس میں وہ روایت اس کا انتخاب کر لیتا ہوں کہ جو روایت میں دو تین روایتوں نے سمیٹ لیا، اس روایت کے اندر دو تین روایتیں آ چکی ہیں، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو واقعہ مختلف علماء سے آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز دیکھوں، وہ ہاں ٹھیک ہے مل گئی، وہ یہ اصل میں وہی چشمہ اپنا بتا کے آ گیا وہاں پر، تو تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ پریشان مت ہوئیے، چلے گا مسئلہ، وہ چیز ڈھونڈنا تھا مل گئی۔ پہلی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، دوسری روایت پڑھ رہے ہیں، سیم ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ یہاں پر روایت ہے کہ راوی کہتا موسیٰ ابن اشیم، یہ موسیٰ ابن اشیم راوی ہے، اور جو میں نے دیکھا روایت مشہور راوی ہے موسیٰ ابن اشیم۔ اچھا جب میں کہتا ہوں موسیٰ ابن اشیم مشہور راوی ہے، ابو حمزہ صومالی مشہور راوی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری سند بالکل اس میں بڑے 24 کیرٹ قسم کے صحابی ہیں، سلمان نے نقل کیا ابو ذر سے، ابو ذر نے میثم تمار سے، یہ بات نہیں ہو رہی، یہ صرف اس حد تک کہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے ابو حمزہ صومالی بھائی مولا کا راوی ہے، یا موسیٰ ابن اشیم اصحاب امام باقر اصحاب امام جعفر صادق سے، ایک ذہن میں آ جائے بس۔ علی ابن ابراہیم سے مشہور راوی ہیں، ابراہیم ابن ہاشم، یہ دو راوی باپ بیٹے ہیں دونوں، اور دونوں بڑے مشہور ہیں۔ خیر بہرحال یہ کہتے ہیں موسیٰ ابن اشیم کہ کنت عند ابی عبداللہ، کس کے پاس تھا؟ میں چھٹے امام کے پاس۔ فسألہ رجل عن آیت من کتاب اللہ عز وجل، ایک شخص نے کیا ہوا چھٹے امام کے پاس آ کر پوچھا ابن رسول اللہ یہ آیت بتائیے کیا کہہ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فأخبرہ بہا، امام نے بتایا اس آیت کا معنی یہ ہے۔ ثم دخل علیہ داخل، وہ چلا گیا، دوسرا شخص آیا، فسألہ عن تلک الآیت فأخبرہ بخلاف ما اخبر به الاول، پہلے نے پوچھا آیت کیا کہہ رہی ہے ابن رسول اللہ، مولا نے ایک معنی بتایا، دوسرے نے پوچھا آیت کیا کہہ رہی ہے، تو وہ جواب دیا جو پہلے کے جواب سے ٹکراتا تھا۔ لیکن اگر ہم بہت احتیاط سے بات کریں، کیونکہ روایت نہیں کہہ رہی ہے ٹکراتا تھا، وہ جواب نہیں دیا جو پہلے والے کو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ امام کہہ دے تمہیں کس نے حق دیا تھا، ہم نے کہا تھا روایت میں ٹکرا رہی ہے روایت، نہیں تم نے کیسے کہہ دیا، یعنی کم علم آدمی، ہم مجھ جیسا آدمی بیٹھا ہوتا چھٹے امام سے کے سامنے تو میں کہتا مولا دونوں جواب ٹکرا رہے ہیں، لیکن اگر امام تفسیر کرتے کہتے دونوں جواب بالکل سیم ہیں، تو امام نے راوی کی نظر میں بخلاف ما اخبر به الاول، وہ جواب دیا جو پہلے والے کو نہیں دیا تھا۔ فدخلنی من ذلك ما شاء اللہ، میرے دل میں ایک ایسی چیز داخل ہوئی اور میرے دل میں ایک دھچکا پہنچا جو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا، ما شاء اللہ، اللہ نے کیا جو مجھے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، راوی بیچارہ نیک آدمی ہے، کہہ رہا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی میرے دل کے ساتھ ہوا کہ دو جواب ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ حتی کأن قلبی یشرح بالسکاکین، مجھے ایسا لگا کہ سکین یعنی چاقو سے میرے قلب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کیا سوچ رہے ہیں اپنے امام کے بارے میں، پہلے والے کو امام جو جواب دے رہے ہیں وہی جواب دوسرے والے کو نہیں دے رہے۔ راوی کہہ رہا ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آیت کا تو ایک ہی معنی ہوتا ہے، یہ دو معنی ٹکرا کیوں رہے آپس میں، میرے خیال سے یہ میں کہہ رہا ہوں ٹکرا رہے تھے لگتا ہے، تبھی ایسا ہوا، اور ایسے نہیں ٹکرا رہے تھے کہ تھوڑی توجیہ تفسیر، یہ شرح بالسکاکین، میرے قلب کو کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، چیرے ڈال رہا ہے چاقوؤں سے، نہ چاقو سے، بالسکاکین، برچیوں کے پھل پڑ رہے ہیں مسلسل۔ فقلت فی نفسی، میں نے اپنے آپ سے کہا ترکت ابا قتادہ بالشام، میں نے ابو قتادہ جو دوسرا کوئی مفتی تھے وہاں پر شام میں، لا یختی فی الواو وشبہہ، کہہ رہا میں ابو قتادہ کو چھوڑ کے آیا ہوں شام میں، ایک جواب دیتا ہے تو واو اور فا اور سما کا فرق نہیں کرتا، ایک حرف کا فرق نہیں کرتا۔ وجئت الی ھذا یختی ھذا الخطا کلہ، ان کے پاس میں آیا ہوں چھٹے امام کے پاس، جعفر بن محمد کے پاس، کہ جو پورا کا پورا جواب ہی برعکس کر دیتا ہے، اس کو کچھ جواب دیا، دوسرے والے کو کچھ جواب دیا۔ فبین انا کذلک اذ دخل علیہ آخرون، کہہ رہا ہے کہ میں اسی حالت میں تھا اپنی، یہاں تک کہ ایک اور شخص داخل ہوا۔ دخل علیہ آخر، ایک اور شخص داخل ہوا، فسألہ عن تلک الآیہ، اسی آیت کے بارے میں پوچھا، فاخبرہ بخلاف ما اخبرنی واخبر صاحبی، امام نے یہ جو اب جواب دیا
یہ اس کے بھی برخلاف تھا جو مجھے دیا تھا، اور جو میرے بعد جو آیا تھا اس کو بھی جواب دیا، اس سے بھی ٹکرا رہا تھا. یعنی ایک آیت 3 مختلف جواب. فسکنت نفسی، فسکنت نفسی، یہاں پر تھوڑا سا میں رکا. فعلمت ان ذلك منه تقیۃ، یہاں پر میرے نفس سے سکون آیا اور میں سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، اور امام اگر جواب دیں گے تو اگر امام دیں گے تو وہ خلاف تقیہ اور امام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا یہ لوگ قابل نہیں ہیں سمجھنے کے، یا نہیں سمجھ پائیں گے، یا گمراہ ہو جائیں گے، یا کچھ بھی. تو میں سکون آ گیا. اچھا یہ ٹکرا جو رہے نعوذ باللہ امام کے جہل کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور مسئلہ ہے. ثم التفت الی فقال علی، اب اس کے دل میں کیفیت گزری، امام نے میری طرف مڑے اور دیکھا. یبن اشیم، اے اشیم کے بیٹے، ان اللہ عز وجل فوض الی سلیمان ابن داؤد. خوب توجہ کیجئے گا، اس کے ذہن میں کیا بات آ رہی تھی، یہ امام کس طرح کے تینوں ٹکرانے والے جواب دے رہے ہیں. تو اب امام نے اس کے دل کی کیفیت کو پڑھ لیا اپنے علم غیب کے ذریعے، اور فرمایا کہ خدا نے سلیمان ابن داؤد کو سونپ دیا تھا. کیا سونپا تھا؟ کچھ سونپا تھا. اور سونپ کر کیا کہا پروردگار عالم نے؟ کہا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے تم پر اے سلیمان ابن داؤد، لہذا تم اگر چاہو تو ہماری عطا میں سے کسی کو دو اور دے کر اس پر احسان بھی جتلاؤ، اس کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا دو، یعنی اس پر احسان کرو، دو اس کو. او امسک بغیر حساب، یا روک لو بغیر حساب کتاب کے، یہ ہماری عطا ہے، تم کو ہم نے یہ سونپ دیا. یعنی اگر جناب سلیمان کسی کو کتاب الصلاۃ کا علم دے ہوگا، باقی کتابوں کا علم کیوں نہیں دیا، تو کوئی حضرت سلیمان کا گریبان نہیں پکڑ سکتا. خدا نے کہا، خدا نے اجازت دی، تم جتنا چاہو دو، جتنا چاہو مت دو. وفوض الى نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول خدا کو تفویض کیا، سونپا. فقال، خدا نے کیا کہا رسول خدا کے بارے میں؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ترجمہ سب کو پتہ ہے کہ جو رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. فما فوض الى رسول اللہ فقط فوضہ الینا، لہٰذا جو چیز پروردگار عالم نے رسول خدا کو سونپی ہے وہی ہم کو سونپی ہے. خوب توجہ کیجئے گا، یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے، اعطا، صحیح، عطاؤنا اور تفویض. عطا اور تفویض میں فرق ہے. تفویض کے اندر بھی عطا ہے. میں آپ سے کہہ دوں یہ میرا بینک کا کارڈ لیجئے، اس میں 10 ارب خرب روپے پڑے، اور جس کو چاہے دیں آپ، جس کو چاہے نہ دیں، آپ کی مرضی، آپ دیں. لیکن تفویض کا مطلب کیا ہے کہ یہ کارڈ آپ کا ہو گیا، اس کو رکھیے، آپ جیسے استعمال کرنا ہے. دونوں میں فرق، باریک سا فرق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ تفویض کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے سونپا ہے کہ نسبت کو پروردگار عالم نے توڑ دیا. آیت کے اندر دیکھیے آپ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے، ہماری طرف مت دیکھو. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی، اگر آپ پوچھیں اس کا علمی فرق کیا ہے، وہ ابھی بات نہیں ہو رہی ہماری، ایک لطافت ذوق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تم پر ہے. سلیمان ابن داؤد سے کہہ رہے ہیں، لیکن پروردگار نبی کریم سے یہ نہیں کہہ رہا ہماری عطا تم پر ہے، احسان نہیں جتلا رہا. کہہ رہا ہے کہ ما اتاکم الرسول، ہمارا رسول ہم نے تم کو دیا، ہمارا احسان تم پر ہے. نہیں، تمام کی تمام چیزوں میں تم رسول خدا کی طرف دیکھو، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم سے تعلق ہے لیکن ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے. پورا کا پورا اختیار رسول خدا کے پاس ہے. خیر، یہ بات ہو گئی. فقط فوض، جو رسول خدا کو سونپا، فقط فوضہ الینا، وہ ہم تک بھی آیا ہے. رسول خدا نے ہم کو سونپا، خدا نے ہم کو سونپا. اچھا، اب یہاں پر آگے آئیے، ہمارے پاس 10 منٹ اور تقریباً ہیں. تو 10 منٹ اور ہیں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ 10 منٹ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ ٹائم تو ہمارا 5 منٹ بعد ختم ہو جائے گا، لیکن 10 منٹ اور ہیں ہمارے پاس، 1 گھنٹے کے بعد. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تفویض کیوں کیا گیا؟ یہ تفویض ہم دیکھ رہے ہیں آخری مرحلہ ہے پروڈکشن لائن کا. اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟
یعنی میں اپنا کارڈ آپ کو کیسے دے دوں گا؟ میں اپنی گاڑی کی چابی آپ کو کیسے دے دوں گا؟ گھر کی چابی کیسے دے دوں گا؟ فریج کی چابی کیسے دے دوں گا؟ میں اپنی الماری کی چابی آپ کو کیوں دے دوں گا؟ فضیلت تو ہے، لیکن ہوا کیا ہے اس سے پہلے یہ بتائیے کہ ہوا کیا ہے. اب یہ روایت جو یہ بتا رہی ہے، اب یہ روایت پڑھیے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. راوی فضیل ابن یسار سے راوی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ سمعت عبداللہ یقول لبعض اصحاب قیس الماصر، کہتے ہیں میں نے چھٹے امام کو کہتے سنا. قیس ماصر ایک اور راوی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بھی ابھی حادثاتی طور پہ یاد آیا ہے کہ قیس ماصر وہی شخص ہے، وہی راوی ہے کہ جو موجود تھا جب رجل من الشام آیا تھا. اس نے کہا تھا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام نے کہا اس سے، تو قیس ماصر وہاں پر آیا ہے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام قیس ماصر کے بعض ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ فاحسن ادبہ فلما اکمل لہ الادب. پروردگار عالم نے، بہت آسان لفظ میں کہوں، ادب، تہذیب، تمیز، طور طریقہ سکھایا ہے. کس کو؟ پیغمبر اکرم کو. یعنی پروردگار عالم ہے براہ راست کس کا؟ نبی کریم کا استاد. جو ادب طور طریقہ آیا ہے نبی کریم کے پاس، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے. جب خدا سکھائے گا تو کس طرح سے سکھائے گا؟ کچھ روک لے گا، کچھ دے دے گا. فاحسن ادبہ، خدا نے سکھایا ادب، تہذیب، طور طریقہ، ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے طریقے. فاحسن، بہت اچھے طریقے سے سکھایا. یعنی اگر یہ روایت کا جملہ ہو کہ ان اللہ ادب نبیہ، بات کافی تھی. احسن ادبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا. یعنی جو کچھ عالم غیب میں تھا بشر تحمل کر سکتا تھا وہ رسول خدا کے پاس آ چکا ہے. اسی لیے آپ بڑے سے بڑا عارف ہے، بڑے سے بڑا عارف ہمارے یہاں جو ہو تو مطلب الحمدللہ، یہ بھی کہنا غلط ہے. عارف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک ٹرم آ گئی ہے اور لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اگر کہا جائے فقیہ تو وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی بیچارہ بیکار ہے، لیکن عارف کو سمجھتے ہیں کچھ اچھا. یہ لوگوں کی تشخیص کے قابل بھی نہیں ہے یہ بات. ہر آدمی جاتا ہے زیارت پہ ڈھونڈ کے کھود کھاد کے ایک ایسا مولوی نکالتا ہے نجف قم میں اور کہتا ہے سب سے بڑے عارف. یہ سب ہمارے دائرے سے باہر کی باتیں ہیں یہ، کہ وہ بہرحال یہ ہمیں یقینیات پہ چلنے کا. میں نہیں کہہ رہا توہین کرے آدمی کسی نجف یا قم کے عالم کی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ امامے میں نماز پڑھا رہا ہے ابا قبا کے اندر، لیکن یہ کہنا کہ یہ بڑا مشکل ہے. کہنا کہ بھائی آج کل یہ اکثر پوچھتے ہیں لوگ، مولانا کچھ سال پہلے تک تو یہ تھے سب سے بڑے عارف، آج کل کون ہے؟ سرکار یہ بات ہی مطلب حوزہ علمیہ قم کے کسی البتہ ڈھنگ کے طالب علم سے آپ کریں تو لطیفہ ہے اس کے لیے. یہ پہلے تو یہ تھے، اب آج کل کون ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں حسین ابن روح کے بارے میں کہ پہلے تو یہ تھے، آج کون ہے؟ میں کہوں گا عثمان ابن سعید ہیں آج کل. حسین ابن روح کا انتقال ہو چکا ہے، میں بغدادی، اب وہ ہیں، وہ چلے گئے. علی ابن محمد سومری اب یہ ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اچھا اس وقت کون ہے؟ باب علی ابن ابی طالب. میں کل گیا تھا مدائن، پتہ لگا کہ خبر آئی سلمان کا انتقال ہو چکا ہے. تو آج کل ابو ذر ہیں، میثم ہیں، عمار ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کے اصحاب ہیں. اب آج کل یہ کہنا بڑا مشکل ہے، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور ہر انسان کے بہرحال پاس حجت ہے، اس کے حساب سے وہ علماء کا تعین کرے، خدا کو قبر میں خود جواب دے گا. لیکن آپ کہہ کے اس طرح سے کہ جس طرح سے کہ ائمہ کے نواب خاص تھے، سب کو آپ قابل قبول کروا دیں ایک کسی بھی شخصیت کو لے کے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، یہ غیبت کبریٰ میں اس کو انکریج، اس کو اتنا حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے اس کی. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور دلیل ہے اس کے خلاف اگر ایک روایت مل جائے آپ کو تو بتا دیجیے گا، میں اس والے پہ اپنے الفاظ کو واپس لے لوں گا. یہیں سے کہیں پر کوئی روایت نہیں ملتی ایسی ایک رتی برابر بھی. ہر آدمی اپنی اس کی حجت ہے، ختم بات. خیر، تو فلما اکمل الادب، پروردگار نے، عجیب جملہ، احسن ادبہ فلما اکمل لہ الادب، ایک تو بہترین ادب سکھایا، اور جب ادب کو جو سکھایا تھا بہترین ادب مرحلہ اکمال تک لے کر چلا گیا. یعنی آج کل کے نوجوان بچے سنتے ہیں تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی نام نہیں لوں گا، اس نے گاڑی بنائی، وہاں اگر آپ اس گاڑی کے پہیے کا جو ایکسل لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو 4 حکمت کی باتیں نظر آئیں گی. اب اس کے آگے ٹیکنالوجی کچھ ہے نہیں، اب جو اس کے آگے بنے گی نا وہ گاڑی نہیں ہو سکتی ہے، ہوائی جہاز ہوگا. اکملہ لہ الادب، جب اکمال پر پہنچا دیا پروردگار نے، تب کہا انک لعلی خلق عظیم حبیب، تم جتنے بھی اخلاق کے درجے ہیں ان میں خلق عظیم پر فائز ہو. اسی لیے میں نے کیا بات رہ گئی تھی
اسی لیے علامہ طباطبائی معمولی شخصیت نہیں ہے. مجھے اب اچھا بھی لگتا ہے کہتے ہیں عارف اور فلسفی، کیونکہ ہر آدمی یہاں پر عارف ہے اور ہر آدمی یہاں پر فلسفی ہے اور ہر آدمی یہاں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آ چکا ہے. لیکن علامہ طباطبائی معمولی آدمی نہیں ہے. بہرحال تفسیر لکھی، فلسفہ، اصول، فقہ سب کے اندر ان کا تھا، دسترس تھی. انہوں نے کتاب لکھی ہے سنن النبی، نبی کریم کی سنت. کیا مطلب؟ کنگا کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، غصہ آتا تھا کیا کرتے تھے، خوش ہوتا تھا کیا کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانے میں کیا پسند تھا. آپ فلسفی ہیں قبلہ، آپ عارف ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ فلاں. سنن النبی یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. بھائی عرفان کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے آخری درجے پر جو حضرت حجت ابن الحسن کی مرضی ہو اس مرحلے پر. اور نبی کریم سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کی سنت کو جمع کیا جائے. یعنی اگر تم چاروں کچھ بننا تو غصے کی حالت میں وہ کام کرو جو رسول خدا کو، اگر یہ جملہ صحیح جلال آتا تھا جب، تو وہ یہ کام کرتے تھے. حتیٰ چال کے بارے میں لکھا ہے، چلتے کیسے تھے، ابا کون سی، کھانا کون سا، کیا کون سا. کنگا کے دیکھتے تھے، آئینہ گھر میں کہاں لگایا ہوا تھا. عجیب. علامہ طباطبائی آج آپ کسی سے کہیں سنت نبی، مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ لوگ. تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. اور آپ کوئی بھی اگر کوئی فقیہ بڑے سے بڑا ہو، آپ اس سے کہیں گے اگر روایت میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ اس طرح سے کھانا چاہیے، وہ کہے گا اچھا. یعنی جب نبی کریم کے 14 معصومین کا نام آتا ہے تو آپ بڑے سے بڑے مرجع تقلید کو کہیں گے یہ روایت میں نے پڑھی ہے بہار میں فلاں جگہ پر یہ روایت ہے. کہے گا اچھا کہاں پر ہے، نکال کے دکھاؤ. تو یہ ایک حرص شدید ہے ائمہ کے بارے میں ہمارے علماء کی. بہرحال چلتے ہیں اس کو اکملہ. جب ہو گیا انک لعلی خلق عظیم، جب خلق عظیم پہ آ گئے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ رسول خدا اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں. کیا مطلب اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں؟ ادب نبیہ، تعدیب کی رسول خدا نے. احسن لہ الادب، حسن، بہترین حسن بخشا. اور اس حسن کو مرحلہ اکمال پر، یعنی اب اس سے آگے کوئی حدود نہیں ہے. کیونکہ خوب توجہ کیجئے گا، اب اس سے آگے کوئی حدود نہیں ہے. حضرت حجت ابن الحسن کی بڑی ترین فضیلت کیا ہے؟ حکومت اور عدل اور انصاف. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. خدا میرے ہاتھ سے کیوں نہیں کام کروا دیتا؟ خدا شیخ مفید کے ہاتھ سے کام کیوں نہیں کروا دیتا؟ خدا شیخ توسی، خواجہ توسی، علامہ ہلدی کے ہاتھ سے کام کیوں نہیں کروا دیتا؟ حسین ابن روح کے ہاتھ سے حکومت اور فلان اور یہ سب. بابا روایت ہے کہ اشبہ الناس، لوگوں میں کائنات میں سب سے زیادہ خلق و خو اور عادت اور کردار اخلاق مجھ سے مشابہ ہوگا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ افضل التحیت والثنا، ان کے نزدیک جانا ہے آپ کو. یعنی حضرت حجت بن الحسن کیا ہے؟ آئینہ ہے رسول خدا کی شخصیت کا، جناب سیدہ کی شخصیت کا آئینہ ہے. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی وہ جو عالم غیب میں جو چیزیں تھیں جو انسان برداشت کر سکتا ہے، جو خدا انسان کو دے سکتا تھا، وہ رسول خدا کو دی، وہ آئی حضرت حجت بن الحسن تک. یعنی اکملہ. اب اس حضرت امام زمانہ سے آگے کمال کچھ ہے نہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو الحمدللہ اس کو کیا کہا جائے. خیر یہاں پر بات ختم ہو گئی. ثم فوض الیہ امر الدین، جب رسول خدا کو اس مرحلے پر خدا نے عطا کر دیا کہ لعلی خلق عظیم، پھر جا کر فوض الیہ امر الدین. یعنی خالی خولی کسی مکے کے اندر جو ایک آدمی پیدا ہوا تھا، کوئی لڑکا بہت بڑے گھرانے میں تھا، نہیں. یہ بڑا گھرانہ جناب آمنہ بنت وہب کی شخصیت، رحم مطہرہ حضرت آمنہ، صلب مطہرہ حضرت عبداللہ، یہ زمین بنی ہے کہ اس میں بیج بویا جائے تفویض امر دین کا. یہ فلاں 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 کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ہمیں آخر تک دیکھنا ہے، میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں کہیں جینز کے اندر جینیٹکلی کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہے، رتی برابر اس کے اندر. یہ 100 سال کا بھی ہو جائے 6/6، اور جو اس کا یونٹ ہوتا ہے آڈیوگرافی کا میرے خیال سے، تو وہ بالکل برابر رہے. بلڈ پریشر شوگر اس کی 150 سال تک برابر رہے. جینز کو ہم نے صحیح کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. خیر امر دین رسول خدا کو سونپ دیا. والامت، دین کا امر بھی امت کا بھی، یعنی حرام حلال کیا چیز ہے یہ بھی، اور امت کو بھی. یعنی کیا مطلب؟ امت یہ کرے، امت وہ چلے. امت سے سلب اختیار ہو چکا ہے، تمام کا تمام اختیار رسول خدا کو پہنچ چکا ہے، اور بعد میں جو رسول خدا کے بعد آئے. لیسوس عبادہ، لیسوس عبادہ کا مطلب ہے تاکہ سیاست کے ساتھ چلائے کس کو؟ عباد خدا کو. آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری پرانی اردو میں ایک لفظ ہے، ایک استعمال ہوتا ہے،
ہاتھی اور گھوڑے کے رکھوالے کے لیے سائس کا. ہاتھی کے کھانے کو چاروں کہتے ہیں راتب. البتہ راتب ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے جو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے, اس میں بھی راتب بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے. گھوڑے کا جو سدھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے سائس. یعنی گھوڑے کو کچھ نہیں پتا. میں اب کوئی یہاں پہ سمجھے کہ آپ نے گھوڑے سے ملا دیا امت کو, میں صرف لفظ کو بتا رہا ہوں. یعنی سائس کا مطلب یہ کہ اس کو تمام کے تمام طور طریقے سکھانا جو اس کے فائدے کے لیے ہیں. فرض کیجئے گھوڑے کو دوڑ میں شرکت کرنی ہے, یہ مالک کہے گا تو مجھے دوڑنا ہے نا, کھانا ایسے, پینا ایسے, آرام ایسے, ایکسرسائز ایسے. انسان کو جانا ہے کہاں تک دوڑ لگانی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون تک. یہ جو روح بشر ہے, یہ جو امت کو جانا ہے پورا وہاں تک, یہ رسول خدا بتائیں گے. اچھا عجیب بات ہے, میں مولوی, آپ بزنس مین, وہ دکاندار, یہ ڈرائیور, وہ پائلٹ. یہ روح رسول خدا کے اندر تمام کی تمام ارواح, اگر لفظ استعمال کیا, منتمس ہے اور منکمش ہے, فانی ہے, پگھل چکی ہیں. بھٹی ہوتی ہے, آپ اس میں گاڑی کا انجن ڈالیے 25,000 ڈگری سینٹی گریڈ, وہ پگھل جائے گا. آپ اس میں چھوٹی سی پن ڈالیے, وہ یعنی یہ بھٹی طاقت رکھتی ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کو پگھلا کر خالص لوہا بنا کر باہر نکالے. نبی کریم, ائمہ معصومین, خود وجود مبارک حضرت صدیق کبریٰ, یہ صلاحیتیں ہیں. سونپا نہیں گیا ہے وہ امامت کا عہدہ بی بی سیدہ کو, لیکن ایک الگ حیثیت ہے بی بی سیدہ کی, کہ جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, یہاں بتا چکا ہوں کہ ولایت اور رسالت آ کر ملتی ہے. بات آج بہت طویل ہو گئی, میں بات کو ختم کر رہا ہوں. لیسوس عبادہ, سائز بنے. یہاں پہ بات ہماری ختم ہوئی, میں نشان لگاتا ہوں, اور یہاں پر اس بات سے تھوڑا سا میں وقت زیادہ لوں گا, بات ختم ہو گئی. یہ جو یسوس عبادہ ہے, یہ زیارت جامع کبیرہ میں بھی آیا ہے. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الدین. تو لوگ یہاں سے استفادہ کرتے ہیں کہ سیاست ائمہ کا حق ہے, اور وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ائمہ نے سیاست کیوں نہیں کی. بس زیارت جامع کبیرہ میں آئے ساست العباد, یہاں پر آئے لیسوس عبادہ, تو سیاست کرنی ہے. دیکھیے سیاست کے دو معنی ہیں, اگر ایک اوپری نظر سے دیکھیں بہت سرسری گزرتے ہیں. ایک تو وہ ٹرم جو آج کل ہے, بادشاہ سیاست کرتا ہے, اپنے ملک کو بچاتا ہے, فوج ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا ملک کے لیے, پیسہ کہاں خرچ ہوگا, صحت, تعلیم, فلاں فلاں چیزیں, یہ سیاست ہے. الیکشن کہاں سے لڑائے وزیر اعظم, پارٹی کون سی جیتے, پارلیمنٹ میں کیسے جائیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. سیاست جو ایک معہود اور ٹریڈیشنل, اور ہمارا ذہن سیاست کے جس مفہوم سے وابستہ ہے اور جس کو سمجھتا ہے, اس سے استفادہ کرتے لوگ. سیاست العباد یعنی ائمہ کو حق ہے سیاست کرنے کا. سیاست کا مطلب یہ کہ لیسوس عبادہ, یعنی یہ کہ ان کی تربیت کرے, ان کو چلائے اس رستے پر کہ جو ان کے لیے بھلائی کا ہے. انگریزی کا جو کہتے ہیں نا لفظ کے, ناٹ نیسیسریلی, لازم نہیں ہے, لزوم نہیں ہے اس بات کا. اس سے نکلتا کہ کیونکہ آپ سیاست کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, لہٰذا وہاں پہ استعمال ہوا ہے, لہٰذا ائمہ کے لیے سیاست میں شرکت کرنا لازمی ہے. جب آپ نے یہ صغرا کبریٰ رکھی, کوشچن بنائی, اب آپ جا کر دیکھیں ائمہ کی زندگی میں کہ کہاں پولیٹکس میں ائمہ تھے. پولیٹکس, سیاست اپنے ان معنوں میں, پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, پتہ نہیں کیا 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 کیا, اس معنوں میں ائمہ کی زندگی میں ہمیں سیاست قطعاً نہیں ملتی امام حسن علیہ السلام کے بعد. اور وہاں پر بھی نہیں ملتی. وہاں پر صرف جو ملتی ہے سیاست کے اندر جو چیپٹر ملتا ہے, پورشن, وہ جنگ کا ہے, یعنی وزارت دفاع, اگر آج کی زبان میں بات کریں. اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے چیپٹر اپنے معہود اور ٹریڈیشنل میننگز میں, کہ جو آج کے دور میں استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ائمہ نے کوئی سیاست نہیں کی اس معنوں میں کہ جو کہا جا رہا ہے, یعنی کشورداری, مملکت داری. اس کے بعد ہاں, اگر آپ کے بندگان خدا کو سیدھے راستے پر چلایا گیا ہے تو یہ لیسوس عبادہ, اور زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الرحمن و امنا, یہ جو چیز ملتی ہے یہ ساست العباد اس معنوں میں ہے. ہاں یقیناً اگر ائمہ کریں سیاست تو بہت بہترین سیاست کریں گے آ کر, یعنی بندگان خدا کو ان کی منزل تک پہنچائیں گے. لیکن اس جملے سے یہ استفادہ کرنا غلط ہے, جو کہ کیا جاتا ہے. کبھی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اگر سوال کہ سیاست تو ائمہ نے نہیں کی تو پھر یہ کیا, تو اس کا یہ میں نے جواب دیا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بہت شکریہ آپ کا, وقت زیادہ لے لیا. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.